ایک خبر آئی ہے، بڑی خبر آئی ہے اور بڑے زوردار طریقے سے خبر آئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ مولانا حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب کی طرف سے مومنہ سے معافی مانگ لی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مومنہ کے پاؤں پکڑ لیے ہیں، انہوں نے معافی کی درخواست کی ہے، باقاعدہ ان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے۔ پہلے ان کی طرف سے جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا تھا، جس طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا تھا، مولانا ناصر مدنی صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ شکل مومنہ کرتوت کافراں، تو یہ بی بی کس طرح سے چدڑ کے ساتھ اپنی ملاقاتیں کرتی رہی، کس طرح سے پیسے خاطر۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو سنا دینا چاہیے کہ مولانا ناصر مدنی صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا، اس کا جواب پھر انہوں نے کیا دیا تھا۔ عزت لوٹنی آ جڑا ساڈے ملک چ ثاقب چدڑ والا واقعہ وے تے مومنہ قبال والا، میں اس مومنہ نو کہاں گا نہ تیرا مومنہ ہے، کام تیرا شیطانہ والا ہے۔ پہلوں 5-4 سال او دے کول سور کھاندی رہی ہیں، مال کھاندی رہی ہیں، ہن تیری غیرت جاگ پی، ہن تیرا حیا جاگ پیا، ہن تیری عزت دا مسئلہ ہے۔ جدوں دے کول سور کھاندی رہی ہیں، ڈالر کھاندی رہی ہیں، پیسے لیندی رہی ہیں، موبائل لیندی رہی ہیں، اپنی بہناں دیاں یونیورسٹی دیاں فیساں لیندی رہی ہیں، عورت کارڈ کھیڈ آئی کہ ہن انہوں ذلیل کر دیتا ہے، وہ ایم پی اے آ، وہ بندہ ہو کے تینوں مال کھواندا رہا، ادو تیری غیرت نہ جاگی، ہن تو ایف آئی اے دے اگے رونی ہے جی انہاں نے مینوں گندے میسج کیتے نے تے تو انہوں سورت یاسین سکھن لی میسج کیتا سی۔ یہ آپ نے سن لیا کہ مولانا ناصر مدنی صاحب کتنے جذباتی ہوئے پھرے تھے، کس طرح سے چدڑ صاحب کی حمایت میں یہ سامنے آ گئے تھے۔ اس وقت تو جب ان کی طرف سے یہ ویڈیو بنائی گئی، یہ لگا کہ اس سے پہلے شاید چدڑ صاحب کی طرف سے ان کو کچھ لگایا گیا ہو، لیکن جیسے یہ ویڈیو سامنے آتی ہے تو پھر یقین ہو گیا کہ اس کے بعد پہلے اگر نہیں لگایا تھا تو اس کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ لگایا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مومنہ صاحبہ بھی میدان میں آ گئی، ان کی طرف سے ان پر شاید 50 کروڑ روپے کا ہر جانے کا دعویٰ کر دیا گیا۔ یہ سے کم و بیش دعویٰ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری مزید کردار کشی کے لیے یہ بیان جاری کر دیا ہے، اس سے میری حد تک ہوئی ہے اور معاشرے میں میری عزت کم ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مومنہ کی طرف سے کہا گیا کہ میں عدالت جا رہی ہوں، مجھ سے معافی مانگ لی جائے، تو مولانا صاحب کی طرف سے وہی کیا گیا جس کا ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ تو ڈر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، میں نے جو کہہ دیا بس وہ حرف آخر تھا، لیکن اس حوالے سے ہم مولانا کی ستائش ضرور کریں گے کہ انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے معافی مانگ لی اور ان کا بیان بھی جاری ہو گیا۔ کوئی ویڈیو بیان ہمیں اس حوالے سے نظر تو نہیں آیا، اس کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں گے، تاہم ان کی طرف سے یہ ضرور کہہ دیا گیا کہ میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے بیٹی کے الفاظ بھی استعمال کیے، انہوں نے نہ صرف مومنہ کی بات کی بلکہ انہوں نے ان کی بہن رمشا کے بارے میں بھی کہا کہ بیٹیاں دوسروں کی مدد کرتی ہیں، دوسروں کی مدد کے لیے آتی ہیں، دوسروں کی حفاظت کرتی ہیں، اور ان کا کیس کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن وہ کہنا یہی چاہتے تھے کہ جس طرح سے رمشا اپنی بہن کے لیے کام کر رہی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی ستائش کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ مولانا صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ مولانا صاحب کی طرف سے بالکل درست کیا گیا، انہوں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، ورنہ تو معاملہ آگے چلتا۔ جس طرح سے چدڑ اور مومنہ ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں، جس طرح سے ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہیں، ایک کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس میری ایسی تصاویر اور ویڈیو موجود ہیں جو معیوب ہیں تو وہ دنیا کو دکھائی جائیں گی تو ان کو روکا جائے، اور دوسرے کی طرف سے بھی بالکل یہی کہا جاتا ہے کہ میری اس کے پاس قابل اعتراض قسم کی ویڈیوز موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں، ان کو روکا جائے کہ یہ میڈیا میں ان کو جاری نہ کریں۔ اس سے اندازہ کریں کہ ایک دوسرے کے بارے میں دونوں نے کیا کچھ کر رکھا تھا، کیا کچھ کہہ رہے تھے، تو مولانا صاحب اچانک اس میں کود پڑتے ہیں، بیان جاری کر دیتے ہیں، اور مومنہ کی طرف سے اس پر پھر حد کے عزت کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے، اور مولانا صاحب کی طرف سے دانش مندانہ فیصلہ کیا گیا، انہوں نے معافی مانگ لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پاؤں پڑ گئے، مولانا نے پاؤں پکڑ لیے، مولانا کو کھڑے رہنا چاہیے تھا۔ بہرحال ایسے لوگ ششکارنے والے ہوتے ہیں، تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے تماشا لگا رہے۔ ہم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ مولانا کی طرف سے بالکل درست کیا گیا، انہوں نے معافی مانگ لی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ مومنہ کی طرف سے کہا جائے کہ کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ ہماری عدالتیں بھی بعض اوقات یہ کر دیتی ہیں کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے کیس
केस वापस लेना है तो वो कहती हैं कि हुण नहीं, अब केस वापस नहीं हो सकता। ऐसी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने उस वक्त आई जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बारे में एक बंदा अदालत गया, उसको जब उठाया गया, उसको जब अच्छे तरीके से धो दिया गया तो वो अदालत फिर से गया, उन्होंने कहा कि मैंने दरख्वास्त वापस लेनी है। आसफ सईद खोसा साहब की तरफ से कहा गया ना बाबा ना, अब दरख्वास्त वापस नहीं होगी। और जो कुछ फिर इमरान खान की हुकूमत के दौरान हुआ था पूरी दुनिया ने देखा, और मियां नवाज शरीफ साहब भी, पूरी मुस्लिम लीग नून भी खुशबू लगा के अपने आप को तरोताज़ा करके जनरल बाजवा की हमायत में तरमीम में वोट डालने के लिए आ गई थी। बहरहाल वो अलग इशू है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे मौलाना मदनी साहब की। मौलाना मदनी ने माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छा किया। आपको याद होगा कि मौलाना मदनी साहब पर एक मरतबा ये तनकीद की गई कि आप आलम दीन हैं और नरगिस के साथ आप उम्रे पर चले गए। इस वाले से मौलाना मदनी साहब की तरफ से कहा गया था कि वो एक परहेजगार मुत्तकी खातून है, मैं उनके साथ एक ग्रुप में उम्रे पर गया था, तो हो सकता है कि इनकी तरफ से पेशकश कर दी जाए, मोमना को भी ये साथ उम्रे पर ले जाएं और उनकी बहन रिमशा को भी उनके साथ उम्रे पर ले जाएं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है, इनको उम्रा कर ही लेना चाहिए। पहले अगर इन्होंने नहीं सोचा था तो हमने इनको आइडिया दे दिया है कि ये उम्रे पर चले जाएं, और मौलाना साहब उनको रास्ते में वहां पहुंचने के बाद भी दीन भी सिखाएं और उम्रे के आदाब भी उनको सिखाएं। इसके साथ इजाजत दीजिए और मौलाना को अप्रिशिएट कीजिए। अल्लाह हाफिज।